حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ان دو مقدس چاچوں میں دوسرے نمبر کے چاچو ہیں جنہوں نے اسلام قبول فرمایا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچوں کے نام آتے ہیں، 9 مشرک رہے اور 2 کے اسلام کا ثبوت احادیث میں واضح ملتا ہے۔ حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما۔ حضرت ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ضرور ہیں، شفیق ضرور ہیں، بڑے رحیم اور نرم دل تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت فرمائی ہے، لیکن ان کا کلمہ طیبہ ثابت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہیں۔ ہم حضرت ابو طالب کے خلاف کوئی لب کشائی نہیں کرتے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ میں نے صرف اسلام کے حوالے سے بات کی ہے، باقی عزت، احترام، توقیر، مرتبہ ان کا ہماری نظروں میں بلکہ ہر مسلمان کی نظر میں مسلم ہے۔ حضرت عباس کی زندگی بڑے کٹھن مراحل میں بھی رہی ہے، تجارت میں بھی رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام میں بھی بڑے واقعات ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 سال کے لگ بھگ ان کی عمر مبارک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وفات ہے اور حضرت عثمان نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ میں پوری تفصیلی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن چند خاص جھلکیاں حضرت عباس کی پیش کرتا ہوں۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک دیہاتی آدمی آیا، بوڑھا سا تھا، اسلام لایا اور اسے ابھی آداب محفل نبوی مکمل طور پہ آگاہ نہیں تھا وہ، تو اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اشارہ کر کے کہا کہ آپ چاچو ہیں، یہ آپ کے بھتیجا ہے، تو آپ میں بڑا کون ہے؟ آپ بڑے ہیں یا آپ کے بھتیجے آپ سے بڑے ہیں؟ 2-3 سال کا فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس میں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا ہے نا، اس جواب نے امت مسلمہ کو پیغمبر کی محفل کے آداب سکھاتے ہیں۔ حضرت عباس فرمانے لگے کہ بڑے تو حضور پاک ہیں، ہاں 2-3 سال پہلے میں پیدا ہو گیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا کہ حضور کی موجودگی میں نہ کہوں کہ میں بڑا ہوں، کہ بڑے تو ہمارے رسول اللہ ہیں، پہلے پیدا میں ہوا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ بچپن میں گم ہو گئے تھے جب ان کی عمر 5 سال تھی۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، تو یہ ایک اور بیوی ہے نطیلہ بنت جناب، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت عباس دونوں سگے بھائی ہیں، لیکن والد سے والدہ جدا ہے۔ تو 5 سال کی عمر میں گم ہو گئے اور ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ اس نے پھر اپنے پاس دیکھا کہ میرے پاس اس ٹائم مال و دولت کتنا ہے، ظاہری بات ایک بزنس مین کی حیثیت سے وہ بیٹی یہاں بیاہ ہو کر آئی تھی، تو انہوں نے پورے اپنے مال کا حساب لگایا، سونا چاندی اور پوری ترتیب میں دیکھا نا، پھر ایک منت مانی، کہا میرے اللہ اسے ملا دے، میں پورے تیرے کعبے کے گھر کو چاندی کی لہروں کے ساتھ بنے ہوئے ریشم کا لباس پہناؤں گی، یعنی غلاف پہناؤں گی۔ تو حضرت عباس تھوڑے سے ٹائم کے بعد مل گئے، منت بھی پوری ہو گئی، تو ان کی والدہ نے بڑی محنت سے لباس تیار کرایا تھا، اور حضرت عبد المطلب نے اپنی بیوی کی طرف سے جا کے وہ پورے کا پورا غلاف کعبۃ اللہ کو پہنایا۔ زمانہ جاہلیت، ایام جاہلیت ان دنوں کو کہتے ہیں جب تک اعلان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام کے اعلان سے پہلے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، بعد والا نہیں ہے، پھر زمانہ اسلام ہے۔ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں نے ایسے کہا تھا، یعنی وہ کہتے ہیں توبہ سے پہلے۔ جی نہیں، ہر بندہ توبہ سے پہلے اپنے زمانے کو زمانہ جاہلیت نہیں کہہ سکتا۔ زمانہ جاہلیت وہ زمانہ ہے جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا عرب میں، بس اس سے پہلے، اس کے بعد کوئی زمانہ جاہلیت نہیں ہے۔ ہاں اپنی توبہ سے پہلے زمانے کو بتانے کے لیے بندہ یوں کہہ سکتا ہے کہ زمانہ ناواقفیت میں، زمانہ غفلت میں نے یوں کیا، تو زمانہ جاہلیت ہے وہ۔ حضرت رسول اللہ کا تو اعلان نبوت نہیں ہے، تو زمانہ جاہلیت میں کس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا ہے تو یہ ان کی والدہ ہیں حضرت عباس کی، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی منت کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار ہے۔ میں پیار کا ایک مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ فرمایا اور مدینہ منورہ سے 2 بار ڈیلیگیشن وفد آیا حضور پاک علیہ السلام کے پاس مدینہ طیبہ سے، ایک بار تو چند بندے تھے 12 کے لگ بھگ، اور ایک بار تو 70 آدمی پورے قبیلوں کے سردار آئے اور بلانے آئے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ یہ معاہدہ ہو رہا تھا، آپ ہمارے پاس آئیں، آپ ہمارے پاس رہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، دل و جان سے تعاون کریں گے۔ یہ انصار کے بڑے بڑے صحابہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آ کر وعدہ کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ جب آپ ہمارے پاس آئیں گے نا، ہمارے یہاں یہودی اور عیسائی رہتے ہیں، ان سے ہمارا کٹ آف ہو جائے گا، ہم ان سے مل نہیں پائیں گے، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہیں ہمارے علاقے کے بڑے، لیکن وہ ناراض ہو جائیں۔ آپ کی وفا پر اگر کوئی غیر مسلم ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں، لیکن آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے وہی وعدہ فرمایا اور اس وعدے کو نبھا فرمایا۔ آج تک قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں انصار کے پاس ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ تو جب یہ طے ہوا نا کہ یہ جا رہے ہیں، تو بھتیجا بیٹے کی جگہ ہے نا، تو حضرت عباس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اور مدینہ کے لوگوں کو کہا کہ ہمیں ہمارا بھتیجا بوجھ نہیں ہے، آپ لے کر جا رہے ہو، ہم نے دشمنوں سے ان کی حفاظت کی ہے، آج تک ان کے والد ان کے سر پہ نہیں تھے، ہم نے اپنا تن من دھن لگا کے اس کی حفاظت کی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ آپ ہمارے بھتیجے کو لے کر جا رہے ہیں وہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہے، وہ بوجھ نہیں ہے، وہ بہت عزت و احترام رکھتے ہیں ہمارے قبیلے میں، ان کا بڑا مقام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رازدار محفل میں بھی حضرت عباس کو رازدار بنایا تھا۔ ان کا اسلام بہت دیر سے ثابت ہے، شروع میں ان نے کلمہ طیبہ کا اعلانیہ اظہار نہیں کیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کل 4 سال رہ رہے ہیں، اس وقت ان کا اسلام کا اظہار ہے۔ تو پہلے کیوں نہیں تھا؟ اس میں بھی ایک وجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا تاکہ وہاں کفار کے حالات سے رسول اللہ اور ان کی قوم کو باخبر کیا جائے۔ کئی موقع ایسے آئے ہیں وہاں کی خبریں اور وہاں کے معاملات کی آگاہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مدینہ طیبہ میں آتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ جبر کر کے جنگ بدر میں لائے تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا آپ نے تو کلمہ نہیں پڑھا نا، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے بدر میں، تو ان کو زور زبر سے لائے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلے فرما دیا تھا کہ عباس آ رہے ہیں اور وہ بالجبر آ رہے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ تو معاملہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو حضرت عباس جب آئے تھے تو حضرت عباس کو صحابہ کرام نے مارا نہیں ہے، ان جنگی قیدیوں میں رکھ لیا تھا جن میں باقیوں کو پکڑ لیا۔ تو ایک صحابی نے ناواقفی میں، پتہ نہیں تھا کہ ان کا رسول اللہ سے کتنا تعلق ہے، ان کی رسی کو ذرا زور سے کس لیا، وہ جیسے جنگی قیدی کو باندھا جاتا ہے نا، تو حضرت عباس کی تھوڑے کراہنے کی آواز آئی، جیسے کہتے ہیں اف تکلیف ہو۔ تو آپ علیہ السلام کے کان مبارک تک یہ آواز گئی نا، تو حضور علیہ السلام کے چہرے کو پریشانی دیکھی نا، تو اس صحابی نے سمجھا وہ ہو مجھ سے، انہوں نے فوراً رسی ڈھیلی کر دی۔ یعنی ان کا اندرون کھاتا اتنا تعلق تھا اسلام سے۔ جب فدیے کی باری آئی، فدیہ دے کر قیدی رہا ہو رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے فدیے کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا عباس فدیہ دینا پڑے گا۔ اس کی وجہ کہ آپ ظاہری طور پہ تو کلمہ طیبہ نہیں رکھ رہے نا، آپ کا معاملہ تو اندرونی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، لیکن ظاہراً حضرت عباس نے اس موقع پہ ایک چھوٹی سی بات کی کہ میں تھوڑی غربت میں ہوں اور میرے پاس اتنی فی الحال گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ عباس کا یہ عذر آپ نے نہیں ماننا، یہ آتے ہوئے اپنی بیوی لبابہ بنت حارث جس کا نام ام الفضل ہے، اس کو گھر کے فلاں سائڈ کے فلاں کونے میں ایک مال چھپا کر دے کر آئے ہیں، آپ انہیں وہ بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ چاچی کے پاس جو مال آپ نے فلاں کونے میں رکھا ہے وہ بھی آپ کی غربت میں شامل ہے۔ حضرت عباس نے کہا اللہ اکبر، واقعی مجھے اور میری وائف کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا، اور اللہ نے یہ فرش کی خبر عرش سے آپ کو دی ہے۔ حضرت عباس نے بہت بڑا مال دیا اس موقع پہ۔ جب جنگ خیبر ہوئی نا، جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے باب خیبر کو فتح فرمایا اور قلعہ خیبر پر فتح کے جھنڈے گاڑے، تو کافروں نے مکہ مکرمہ میں جھوٹ مشہور کر دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو گئی ہے، فلاں بندہ مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، سب کا کہا وہ تو وہاں جنگی قیدی بن گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو پورا مکہ دشمنوں کا یہ خوشیاں منا رہا تھا، حضرت عباس کے گھر میں پریشانی تھی، بہت پریشان ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حجاج ابن علات ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ،
ان کا اسلام اتنا مشہور نہیں تھا، تاجر آدمی تھے، تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ آئے تو حضرت عباس بڑے مغموم حالت میں ان سے ملے، پوچھا کیا ہوا؟ تو نے کہا واہ خیبر فتح ہو گئی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا مقابلہ یوں ہوا ہے، مرحب کے ساتھ مرحب قتل ہوا ہے، اور پورا درہ خیبر ہم نے لے لیا ہے، اور یوں پوری. اچھا کہ میں اس میں شریک ہوں، سے جھوٹ بتایا گیا. تو حضرت عباس نے کہا آپ نے بزنس کا کام ختم کر کے یہاں سے کب جانا ہے؟ انہوں نے کہا 4 دن میں. کہا آپ 4 دن میں چلے. کہا کیا؟ کہا پھر میرا اپنا معاملہ. جب یہ مکہ مکرمہ کی حدود چھوڑ کے باہر چلے گئے تو حضرت عباس نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، اور لوگوں کو آ کر اس زمانے کی جو شیرینی اور مٹھائی تھی وہ دینے لگے. تو لوگوں نے کہا بڑا عجیب چاچا ہے، بھتیجے پر سختی آ گئی ہے، وہ شکست کھا گیا ہے، یہ ہو گیا، اور آپ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کے صبر کا پیمانہ بہت بڑا ہے. تو انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو تم، مجھے خبر ملی ہے. کہا کیسے؟ کہا فلاں بندہ جو آیا تھا نا وہ تجارت کے حساب سے. کہا ہاں. کہا کیسا آدمی ہے؟ کہا بڑا معتبر ہے. کہا اس نے مجھے یہ خبر دی ہے. کہا آپ کیوں بتا رہے ہو؟ کہا وہ ہمارے راز کا معاملہ تھا، وہ اب شہر چھوڑ گیا، آپ اس کا تعاقب نہیں کر سکتے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آخری دنوں میں جب ہجرت کا اختتام ہو رہا تھا نا، اس سے بالکل آخری دنوں میں حضور علیہ السلام سے اجازت لی اور اپنی فیملی کے ساتھ جا کر اعلانیہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. بعض روایات میں آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں آخری ہوں، اور انت خاتم المہاجرین، تو مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں آخری مہاجر ہے. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے. حضرت عباس نے اس کے بعد ہر جنگ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا، جتنے معاملات آئے ہیں، غزوہ طائف ہے، اوطاس ہے، حنین ہے، اور یہ ساری جنگیں حضرت عباس نے ساتھ رکھی ہیں. بلکہ بعض موقعوں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں مجمع کو تیر اندازوں کو اکٹھا کر کے ان کی سربراہی کی ذمہ داری حضرت عباس کو دی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہے باقاعدہ، یہ تبوک کا، تبوک مدینہ منورہ سے 1200 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے. یعنی یہ آخری زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 62 سال کے بڑھاپے میں داخل ہے، تو حضرت عباس کی عمر تو 65 سال ہے. اس وقت بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا لمبا سفر آنے جانے کا کیا ہے، کوئی 2500 کلومیٹر کے لگ بھگ آنے جانے کا سفر بنتا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات مزید بھی ہے کہ جب یہ جنگ بدر میں آئے تھے نا تو قیدیوں میں آ گئے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے جسم مبارک پہ اس وقت قمیض پھٹی ہوئی تھی یا تھی نہیں، کپڑوں میں شاید بیگ وغیرہ میں ہوگی، جنگ میں ساتھ رہ نہ سکی، تو سب کو قمیضیں دی گئی نا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی تھا، اس نے اپنی قمیض اتار کے حضرت عباس کو دی. حضور علیہ السلام کے چچا کے احترام میں تھا منافق، لیکن اس نے قمیض کیوں دی؟ میں ان پر احسان لگاؤں گا، وہ دیکھو میں نے تمہارے چچا کی بڑی خدمتیں کی ہیں. اس کے لیے تو قرآن کریم کی آیتیں آئی ہیں. اس کے جنازے پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ایسے بندوں کا جنازہ آج کے بعد اب مت پڑھیے. حضور علیہ السلام نے اس احسان کا بھی اس بندے کو بدلہ دیا ہے. وفات کے وقت جو ان کے بیٹے حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا، وہ سچے صحابی تھے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ابو نے کہا ہے کہ مجھے اپنے نبی کی قمیض میں کفن دینا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قمیض اتار کے دے دی، کہ یہ لے لو اور آپ اپنے ابو کو جا کر پہنا دو. لیکن وہ تھا منافق، صحابہ اور اہل بیت کا مخالف تھا، ہر موقع پہ ان کے خلاف جملے کستا تھا. صحابہ کرام کو تو بعض موقعوں پہ اس نے ذلیل کے لفظ بولے ہیں نعوذ باللہ، اور اہل بیت میں تو حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام تراشیوں میں شامل تھا. قرآن کریم نے ھذا بہتان عظیم کہہ کر اس کی بات کو ختم کیا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے جنگ نہیں کی کہ میری وجہ سے کوئی بندہ چلو جنت بننے والا اگر بن جاتا ہے تو ہم اسے کیوں جہنم بھیجے. لیکن اس کی قسمت میں نہیں تھا، حتیٰ کہ منافقت پہ مرا. اور جب یہ مرا تو اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اور جنازے کے بعد قرآن کریم کی آیت اتری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. آج کے بعد آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا منافقین کا، ان کی مغفرت نہیں ہے، بالکل منع کر دیا گیا. اور منافق کے لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں یہی ہوں گے. کیوں؟ منافق ہوتا ہی وہ ہے جب جنگ عروج پر ہو وہ اپنے بہترین مورچے کو دشمن کے حوالے کر دیتا ہے. یہ منافقت ہے. تو منافقت کا انجام بھی بہت برا ہے. یہاں بھی میں ایک جملہ کہہ دوں، ادھر بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی کافر بے ایمان کا، دشمن کا، اسلام دین کے دشمن کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے، جوڑ پیدا ہوتا ہے. بھئی دلیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا نہیں پڑھا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا یہ نہیں بتاتے. اس کے بعد قرآن کی آیت آئی تھی کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب آپ نے نہیں پڑھنا، تو یہ بھی تو بتا دینا. تو منسوخ حکم سے دلیل نہیں لی جاتی، منسوخ منسوخ ہے. اب کوئی کہہ دے بھی اس طرف منہ کر کے شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں،
آپ اور ہم ایک رکعت ادھر منہ کر کے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو ایک رکعت بھی نہیں پڑھتے. کیوں؟ یہ حکم منسوخ ہے. منسوخ حکم سے استدلال نہیں ہوتا. ایسے کسی دشمن دین کا جنازے میں شرکت سے جوڑ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو منسوخ حکم ہے، اس سے تو دلیل پکڑی بھی نہیں جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا، اور جس آیت میں اللہ کے رسول کو اللہ منع فرما دے، ہم کوئی اس سے زیادہ دلداری اور جوڑ والے نہیں ہیں کہ ہم ان کے جنازوں میں جا کر شرکت فرمائیں. بلکہ بعض جنازے تو ایسے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میت پر آ کر جنازہ پڑھنے سے انکار فرمایا. جامع ترمذی جلد نمبر 2 کی حدیث ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب عالم کو 8ویں سال میں، آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے، جب اس کے سر پہ دستار فضیلت ہوتی ہے کہ مولوی بن گیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح سند سے روایت لائے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ایک جنازے پر، جنازے کی صفیں بن چکی تھی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب احساس فرمایا نا، 2 بھائی تھے، پتہ نہیں کون فوت ہوا ہے کون نہیں، اس طرح کی خبریں ابھی پوری تفصیلی نہیں تھی. جب چہرے سے کپڑا ہٹا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم ہو گیا کہ اب یہ فوت ہوا ہے. وہ آدمی وہ تھا جو حضور علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے دل میں بغض رکھتا تھا، اور حضرت عثمان کے خلاف اس کے کیمٹس تھے، باقاعدہ بولتا تھا. تو حضور علیہ السلام نے جنازے سے انکار فرمایا انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ. یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. فرمایا اس نے حضرت عثمان سے بغض رکھا ہے، رب نے اس سے نفرت کا اظہار فرمایا، میں جنازہ نہیں پڑھاتا. بعض موقعوں پہ جنازے چھوڑیں، جو دشمن دین ہو، دشمن رسول ہو، اس کے جنازوں کی باتیں نہیں ہوتی، اس سے جوڑ پیدا نہیں ہے. فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے کہ فلاں بندے کے جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہوئے تو حضرت عمر شریک ہوتے، اگر وہ شریک نہ ہوتے حضرت عمر نہ جاتے. یہ پوچھتے کیوں تھے؟ اس کی وجہ کہ حضور علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت حذیفہ کے کان میں ایک بات فرمائی تھی، فلاں 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 بندے جو ہیں یہ منافق ہیں، نام لے کر فرمائے تھے، ان کی قومیت ہے، ان کے نام بتا دیے تھے. تو حضرت حذیفہ حضور علیہ السلام کے رازدار تھے، تو وہ ان منافقین کے جنازے میں نہیں جاتے، تو حضرت عمر بھی نہیں جاتے تھے. تو اس سے اندازہ لگائیں اصل محبت، مودت، جوڑ تعلق جو ہے وہ دین کی بنیاد پہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سودی کاروبار تھا اسلام لانے سے پہلے. اتنا زیادہ سودی کاروبار تھا کہ بڑے بڑے لوگ ان جیسے کاروبار نہیں کر سکتے تھے. تو وہ قرضہ تھا جو سودی قرضہ ان کو ملنا تھا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا اس موقع پہ جب آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہے. خطبہ حجۃ الوداع جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا مقام عرفات میں، اللہ آپ کو اور ہم سب کو لے جائے عرفات کی وادی میں، اللہ زیارتیں بھی عطا فرمائے اور حج بھی عطا فرمائے. بہت بڑی بات ہے. حدیث پاک میں ہے کہ شیطان اس دن جو روتا ہے نا، اس دن روتا ہے عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو، ایسا وہ کبھی نہیں روتا کہ یار اتنی لاکھوں کی مغفرت ہو گئی اور یہ میرے دام تصویر سے پھنسنے کے بجائے بچ گئے ہیں. اس دن یہ سر پیٹ کے روتا ہے شیطان کہ کیا ہو گیا. اس دن مغفرت کے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حقوق العباد بندے کے سر پہ نہ ہونا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کے لوٹتا ہے رجا کا یوم ولدت ہو امو، جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایسے گناہوں سے پاک ہو. اس عرفات کے وادی میں اللہ کے رسول نے جب خطبہ دیا نا اور حکم آ چکا تھا کہ سود حرام ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عباس کو بلایا. حضرت عباس کو فرمایا کہ سود حرام ہے اور میں اعلان کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے بنو ہاشم کے سود کو میں حدر الدم اور بالکل ختم اور ضائع قرار دوں گا جس میں آپ کا سود شامل ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کے زمانے کا کروڑوں کا سود تھا. یہ 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، یہ پیسہ مجھے لینے دیں، میں استعمال نہیں کروں گا، میں اسلام پہ لگا دوں. جو غربا ہیں، جو فلاں ہیں فلاں ہیں، تو میں انہیں دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. یہ ان کے پاس کیوں رہے؟ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عباس کو فرمایا جی نہیں. یہ کیوں فرمایا؟ مطلب یہ تھا کہ اگر میں بھی ہیلا اور گنجائش لے کر حرام مال کے لینے کے طریقے اپنا لوں تو امت کو کیا سبق ملنا ہے؟ نہ میں نے لینا ہے نہ میرے خاندان لینا ہے. عباس یہ طے ہے، میں اعلان کروں گا اور سب سے پہلے آپ کا کروں گا. تو آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے. حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا لوگوں اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، آج کے بعد نہ سود لینا ہے نہ سود دینا ہے. اور سب سے پہلے میں بطور نبی اپنے چچا حضرت عباس کے سود کو ختم قرار دے رہا ہوں کہ جتنے سودی کاروبار میں ان کی لین دین تھی وہ بالکل ختم ہو چکی. سب سے پہلا ہے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
بڑا تعلق رہا ہے حضرت عباس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری وقت میں بخار آیا تو حضرت عباس تھے اور حضرت علی تھے جو سائیڈوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر نماز کے لیے تشریف لے کر آئے تھے. ایک طرف سے حضرت عباس، ایک طرف سے حضرت علی تھے. ان کے کندھوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے جو آخری نماز پڑھی ہے نا، وہ ایسے تشریف لے کر آئے ہیں کہ ان کے کندھوں پہ سہارا لیے ہوئے تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے آدمی تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے تھے، لیکن آخر میں جب بخار کی شدت ہوئی نا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت زینب بیٹھی ہیں، زینب بنت جہش بیٹھی ہیں، حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، حضرت ام سلمہ باقی اور گھر. ان کے ذہن سے بات نکل گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ بھی ہے. تو انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غشی طاری ہوئی تو دوائی پلوا دی. ذہن سے نکل گئی بات جو اب تکلیف کے سامنے تھی. حضرت عباس بھی دوائی پلوانے میں شامل تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب افاقہ ہوا نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا تو روزہ تھا، تم سب نے کیا کیا؟ اور وہ دوائی کا ذائقہ تھوڑا ایسے کھٹے قسم کا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان سب کو اب دوائیاں پلاؤ، جتنی بیٹھی ہیں نا ان سب کو پلاؤ، ان نے مجھے پلائی ہے. تو حضرت عباس کی باری آئی نا تو اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھی. کہا یا رسول اللہ وہ آپ کے والد کی جگہ. کہا ٹھیک ہے بیٹا، حضرت عباس کو چھوڑ دو، باقی سب کو پلاؤ. پھر اس روزے کا فدیہ دیا گیا ہے. یعنی حضور پاک علیہ السلام نے ان کا اتنا احترام فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات حضرت آیات ہے تو آپ علیہ السلام کے غسل میں حضرت عباس شامل ہیں. علماء نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ حدیث پاک تو حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد ختم ہے، کہ حضرت رسول اللہ کو انہی کپڑوں میں غسل دیا گیا ہے جو پہنے ہوئے تھے. ان میں پگڑی مبارک کو جب اتارنے کا وقت آیا نا تو حضرت عباس کمرے سے باہر نکلنے لگے. حضرت علی کو فرمایا کہ میرے سامنے میرے بھتیجے کی پگڑی نہ اتارے، ان نے پوری زندگی میرے سامنے سر پہ پگڑی رکھی ہے. کہتے ہیں جب پانی ڈالا تو پگڑی خود جدا ہوئی اور پانی سر پہ آیا اور پھر رکھ دی گئی. سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود ہیں غسل میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے والد کے مقام کو دے کر احترام کیا کرتے تھے. ہر جگہ بڑی عزت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر جب بارش نہ ہوتی نا تو میدان میں جب دعا کے لیے جاتے نا، نماز استسقاء جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں کہ اللہ پانی دے دے، بارش دے دے، تو حضرت عباس کو آگے رکھ کے کہتے اللہ پہلے ہم حضور علیہ السلام کا وسیلہ دے کر مانگتے تھے، آپ ہمیں پانی عطا فرماتے، اب حضور کے چچا حضرت عباس موجود ہیں، ان کے وسیلے سے عطا فرما دیں. یعنی اس موقع بعض لوگ کہتے ہیں حضور کا وسیلہ حضرت عمر نے کیوں نہیں دیا. میں نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ جب حضور کے چاچے کا وسیلہ جائز ہے تو رسول اللہ کو اس سے بڑھ کے جائز ہے. تو دونوں وسیلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے. ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک عجیب واقعہ پیش ہوا. وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرنے لگے اور حضرت عباس کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، جمعہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے. تو حضرت عمر نے بڑے اچھے کپڑے اس دن لائے، کہیں سے تحفہ آئے تو حضرت عمر فاروق نے پہن لیے، زیب تن فرما کر گزرنے لگے. حضرت عباس نے اس دن 2 چوزے ذبح کیے تھے گھر میں چھت کے اوپر. ان کا خون اس چھت میں موجود تھا اور جو پرنالا ساتھ تھا وہ گلی پہ تھا. تو حضرت عمر گزرنے لگے، اتفاق سے اس وقت ان کے خون کو دھونے کے لیے پانی ڈالا گیا. کوئی پلانٹیڈ نہیں تھا. وہ پانی جس وقت گرا تو حضرت عمر وہی نایا سوٹ پہن کر گزر رہے، وہ اوپر آ گیا. باقی نمازی تھے، ان کے بھی کپڑے متاثر ہو گئے. تو پہلے بارش آتی تھی تو بچ کے چلتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو کہا کہ یار یہ پرنالا حضرت عباس کا بدل کے دوسری طرف کر دیتے ہیں، یہ تو سارے نمازیوں کے کپڑے خراب ہیں. گھر گئے، کپڑے بدلے، سب کچھ، لیکن پرنالے کو ایک سائڈ پہ کرا دیا گیا تاکہ رفاع عامہ متاثر نہ ہو. حضرت عباس اس جمعے میں نہیں ہے، سفر پہ ہے. جمعہ نماز پڑھ لیا گیا تو حضرت عباس جب آئے نا سفر سے واپس حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے. آپ کو کس نے کہا آپ میرے گھر کے معاملات میں مداخلت کریں؟ کہا میں جو کہیں میں دینے کے لیے جرمانے کے طور پہ تیار ہوں، لیکن اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پورے نمازیوں کا مسئلہ تھا تو میں نے اس وجہ سے کیا. حضرت عباس نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بات. حضرت عباس نے ایک جملہ کہا اور حضرت عمر پہ ہیبت طاری ہو گئی. حضرت عباس فرمانے لگے امیر المؤمنین آپ کو پتہ ہے یہ جو پرنالہ آپ نے بدلا ہے یہ اپنے ہاتھوں سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا کر دیا تھا، تو حضور کے ہاتھوں کا لگا ہوا ہے، آپ نے اس کو توڑوایا. بس یہ جملہ حضرت عمر نے سننا تھا کہ جان پہ کب کبھی آ گئی کہ اللہ اکبر، کہ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ آقا نامدار نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے یہاں لگوایا تھا. کہ اچھا عباس اب ایک وعدہ،
یہ جو میں نے کام کیا للہ کیا تھا، اگلا کام کر رہا ہوں وہ بھی للہ کر رہا ہوں، اللہ کے لیے، آپ میرا تعاون کریں گے۔ حضرت عباس نے پوچھا کیا؟ کہ گارا میں بناتا ہوں ویسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنالہ لگایا تھا نا، تو آپ اب ویسے ہی لگانا، لیکن کسی چیز پہ چڑھ کے نہیں۔ عمر فاروق اپنی کمر کے بل ٹھہر جائے گا اور آپ میرے کندھے اور میری کمر پہ پاؤں رکھ کے اس پرنالے کو لگائیں گے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے امیر المؤمنین وقت، اپنے ہاتھوں سے گارا بنایا اور حضرت عباس کو دیا، اور سب کے مجمع میں حضرت عباس اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور حضرت عباس نے وہ پرنالہ وہیں فٹ فرمایا ہے، اور یہ گارا جا رہا ہے حضرت عمر کے یہاں گر رہا ہے، یہاں یہ ٹھہرے ہیں وہاں، کہ جہاں میرے آقا نامدار کے ہاتھ لگے ہیں وہاں ہماری جرأت کہ ہم اس چیز کو توڑ کے رکھ دیں۔ یہ حضرت عباس کے ساتھ معاملات صحابہ کرام کے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو حضرت عباس کی عمر 88 سال تھی، حضرت عباس کی اس وقت وفات ہے۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور جنت البقیع میں ان کی قبر بنی۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، جن کو حضور نے فرمایا تھا حبر الامہ، یہ اس امت کا بہت بڑا عالم دین ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ اسے قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ اس حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے والد کو قبر مبارک میں اتارا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں حضرت حمزہ کے بارے میں نے ذکر کیا تھا، وہ بھی حضور علیہ السلام کے صحابی اور مسلمان چچا ہیں، یہ بھی صحابی اور مسلمان چچا ہیں۔ اس میں کچھ وقفہ تو ہو گیا، لیکن میرے جی نے چاہا کہ حضرت عباس کو سلام عقیدت ہم اس نیت سے پیش کریں کہ یہ بھی حضور کے والد کی جگہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ اعمال ان بزرگوں پر جب اللہ پاک پیش فرمائیں گے تو کل قیامت میں رسول اللہ کی خدمت میں ہم بھی کہہ سکیں گے کہ ہم نے آپ کے چچا کا احترام کیا، تو سفارش اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔